اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین کرام، ہم مرکب اضافی پڑھ رہے ہیں، دو اسماء کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے۔ جس اسم کا تعلق قائم کیا جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مرکب اضافی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں۔ مضاف کے دو قاعدے ہیں کہ وہ ہمیشہ نکرہ ہوگا، یعنی وہ معرفہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ خود معرفہ ہو تو پھر اسے کسی مضاف الیہ کی ضرورت ہی نہیں جو اس کی پہچان کروائے۔ جو معرفہ اسم ہوتا ہے وہ اپنی پہچان خود ہوتا ہے۔ تو مضاف کے دو قاعدے کہ اس پہ الف لام نہیں ہوگا اور اس کا اعراب ہلکا ہوگا۔ اور تنوین والے اسم کا اعراب کیسے ہلکا کرتے ہیں؟ اس کی تنوین ختم کر کے، یعنی دو حرکات میں سے ایک حرکت ختم کر رہے تو اس سے اس کا اعراب ہلکا ہو جائے گا، کیونکہ اس سے جو تنوین کی وجہ سے اس کے آخر میں ایک نون کی اضافی آواز پیدا ہو رہی تھی، جیسے کہ کتابن، تو جب تنوین ختم کریں گے تو وہ نون کی آواز ختم ہو جائے گی اور اس سے بن جائے گا کتابو، تو اسے کہتے ہیں کہ اس کا اعراب ہلکا ہو گیا۔ اور اب یہ اسم اپنے مضاف الیہ کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہے۔ اور مضاف الیہ کا ایک ہی قاعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، اور حالت جر بنانے کے طریقے ہمیں معلوم ہیں۔ تنوین والے اسم کو حالت جر میں لے جانے کے لیے اس پر زیر لگائی جاتی ہے، اور اگر وہ اسم مثنیٰ ہو تو اس کے آخر میں جو آنی کی آواز آتی ہے، الف اور نون زیر نی، تو اس الف کو تبدیل کر دیتے ہیں یا ساکن سے، اور اس کی آواز بن جاتی ہے عینی کی، جیسے رب المشرقین، دونوں مشرقوں کا رب، رب المغربین، دونوں مغربوں کا رب۔ اور اگر مضاف الیہ جمع سالم مذکر ہو، یعنی اونا والا، جیسے عالمن سے عالمونا، تو اس کی حالت جر میں آخر میں اینا کی آواز آتی ہے، یعنی اس کا جو واو ہے اس کو بدل دیتے ہیں یا ساکن میں، اور اس سے پہلے حرف کی پیش کو بدل دیتے ہیں کسرہ یعنی زیر میں، تو جو اونا کی آواز ہے وہ بدل جاتی ہے اینا میں۔ اس کی مثال ہم نے پڑھی رب العالمین، سب جہانوں کا رب۔ اگر اس کی مزید کچھ مثالیں دیکھیں تو بنتی ہے امیر المؤمنین، مؤمنون سے حالت جر مؤمنین، تمام ایمان والوں کا امیر۔ رئیسن کہتے ہیں سردار کو، اور منافقن سے جمع ہے منافقون، اور اس سے حالت جر ہے منافقین، تو رئیس المنافقین، تمام منافقوں کا سردار۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ میں ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی، تو اسے کہتے تھے رئیس المنافقین۔ اسی طرح امن کا معنی ہے ماں، اور مومنن سے جمع ہے مومنون، اور مومنون سے حالت جر ہے مومنین، تو مرکب اضافی بنتا ہے ام المؤمنین، تمام مومنوں کی ماں، اور امن سے جمع بنتی ہے امہاتن، مائیں، تو اس سے مرکب اضافی بنے گا امہات المؤمنین،
تمام ایمان والوں کی مائیں۔ ناظرین کرام، مضاف الیہ جو ہے وہ ایک اسم پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے اور ایک سے زائد اسم پر بھی۔ ایسی صورت میں دونوں مضاف الیہ کو آپس میں ملا دیتے ہیں واو عطف کے ذریعے۔ واو عطف کیا ہوتا ہے؟ جس کا معنی ہوتا ہے اور۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ یہ اسم ہے نورن۔ نورن کا معنی ہے روشنی، لائٹ۔ اور سماءن جس کا معنی ہوتا ہے آسمان، اس سے جمع بنتی ہے سماواتن۔ اگر کہنا ہو آسمانوں کا نور، آسمانوں کی روشنی، تو یہ مرکب اضافی بنے گا۔ کیسے؟ مضاف الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، نورن سے بن گیا نورو، اور سماواتن سے حالت جر سماواتن، کچھ آسمانوں کا نور۔ اور اگر کہنا ہو تمام آسمانوں کا نور تو اس کو معرفہ کر دیں گے مضاف الیہ کو، تو یہ بن جائے گا نور السماواتی، الف لام آیا تو تنوین ختم، آسمانوں کا نور، آسمانوں کی روشنی۔ اور اگر کہنا ہو کہ آسمانوں اور زمین کا نور، تو اس کا مطلب ہوا کہ مضاف الیہ دو ہو گئے، ایک آسمان اور دوسرے زمین۔ مضاف الیہ یعنی زمین کو اس کے ساتھ ملائیں گے، کیسے؟ واو عطف کے ذریعے۔ یہ واو عطف یہ، اور اردن زمین کو کہتے ہیں، اور اس کو حالت جر میں لے گئے تو اردن سے حالت جر کیا ہوگی؟ اردن، کوئی زمین، اور جب معرفہ کریں گے تو بن جائے گا الارضی، الف لام آیا تو تنوین ختم، والارضی۔ اب اس میں نورن سے نورو یہ مضاف ہے، اور السماواتی یہ مضاف الیہ ہے، اور الارضی یہ بھی مضاف الیہ ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ اس مرکب اضافی کے دو مضاف الیہ ہیں، تو نور السماواتی والارضی ترجمہ ہوگا آسمانوں اور زمین کا نور۔ یہ جو واو عطف ہے جو دو اسموں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اور۔ نور السماواتی والارض، اللہ نور السماواتی والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ربن کا مطلب ہے کوئی رب، اور مشرقن سے جمع بنتی ہے مکسر، مشارقن، بہت سے مشرق۔ ربن سے مضاف الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا تو بن گیا ربو، اور مشارقن سے حالت جر مشارقن، ربو مشارقن، کچھ مشرقوں کا رب۔ اور اگر کہنا ہو سب مشرقوں کا رب تو معرفہ کر دیں گے الف لام کے ساتھ، اور الف لام آئے گا تو تنوین ختم۔ رب المشارق، تمام مشرقوں کا رب۔ اور اگر کہنا ہو تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کا رب تو پھر اس کے دو مضاف الیہ ہوں گے، کیسے؟ واو عطف کے ساتھ اور مغربن سے جمع مکسر مغاربن، مغاربن، اور اس کو مضاف الیہ بنایا تو حالت جر میں مغاربن، اور معرفہ کیا تو الف لام آ گیا اور تنوین ختم، والمغارب، رب المشارق والمغارب،
جب وقف کرتے ہیں تو پھر یہ آخری حرکت نہیں پڑھتے، پھر پڑھیں گے رب المشارق والمغارب، لیکن یہ حرکت لکھی ہوئی موجود ہوگی۔ ناظرین، ایک اسم ہوتا ہے صاحبن، صاحبن کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، اور صاحبن کی جمع ہے اصحابن۔ اگر کہنا ہو کہ رسول کے ساتھی تو مضاف الیہ ہو جائے گا رسول، کوئی رسول، مرکب اضافی، الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، اصحاب، اور رسول سے مضاف الیہ حالت جر میں رسول، اصحاب رسول، کسی رسول کے ساتھی، کمپینینز۔ اور اگر معرفہ کرنا ہو، کسی خاص رسول کی بات ہو رہی ہو، تو پھر مضاف الیہ پر الف لام لگائیں گے، یہ اور تنوین ختم، اور یہ بن جائے گا اصحاب الرسول، رسول کے ساتھی۔ ناظرین کرام، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب مرکب اضافی بنتا ہے تو جس مرکب اضافی کا مضاف الیہ معرفہ ہوگا وہ پورا مرکب اضافی معرفہ سمجھا جائے گا۔ اب اسی وزن پہ یہ دیکھیں اصحابن، اور آگے ہے کہفن، کہف کہتے ہیں غار کو، اس سے مرکب اضافی الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، اصحابن سے بن گیا اصحابو، اور کہفن سے حالت جر ہوگی کہفن، اصحابو کہفن، اور اگر معرفہ کریں گے تو الف لام آئے گا اور تنوین غائب، اصحاب الکہفی۔ اب جب اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ غار کے ساتھی، یہ ترجمہ تب ہوگا جب مضاف الیہ عاقل مخلوق ہوگا، عاقل مخلوق جیسے رسول، جیسے کوئی انسان اور انسان کسی اور کا نام ہو، تو پھر اس کا اصحاب کا معنی ہوگا ساتھی۔ لیکن جب اس کا مضاف الیہ غیر عاقل مخلوق ہو، عاقل مخلوق میں کون شامل ہے؟ انسان، جن اور فرشتے، اور جب یہ مضاف الیہ غیر عاقل ہو تو پھر اصحاب کا معنی ہوگا والا، یعنی والے۔ جب ہم کہیں گے اصحاب الکہفی تو اس کا معنی ہوگا غار والے، اور ہمیں معلوم ہے جیسے قرآن مجید میں سورہ کہف میں وہ واقعہ ہے، وہ کچھ چند نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تو انہیں کہا گیا اصحاب الکہفی، غار والے۔ اسی طرح اصحاب الفیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، تو اس کا ترجمہ بھی ہاتھی کے ساتھی نہیں ہوگا بلکہ ہوگا ہاتھی والے، اور یہ سورہ فیل میں جیسے ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہاں پہ استعمال ہوا ہے اصحاب الفیل، یہاں پہ کسرہ یعنی زیر، مطلب مضاف وہاں پہ حالت جر میں ہے، اصحاب الفیل، وہ حالت جر میں کیوں گیا وہ وجہ انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے بتائیں گے، لیکن الکہفی جو حالت جر میں ہے اس کی وجہ ابھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ چونکہ مضاف الیہ ہے اس لیے یہ حالت جر میں ہے، اور مضاف کی جو اعرابی حالت ہے وہ رفع بھی ہو سکتی ہے یعنی پیش والی، نصب بھی ہو سکتی ہے یعنی زبر والی، اور کسرہ کے ساتھ زیر والی یعنی حالت جر بھی ہو سکتی ہے۔ تو اصحاب الکہفی غار والے۔ اسی طرح اصحاب الشمالی، شمال کہتے ہیں بائیں ہاتھ کو، تو اصحاب الشمالی کا مطلب ہے
بائیں ہاتھ والے، الٹے ہاتھ والے، اور یہ وہ بدقسمت لوگ ہوں گے جنہیں قیامت کے روز ان کا نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ان کا حساب بہت سخت ہوگا۔ اور اس کے برعکس ہے اصحاب الیمین، داہنے ہاتھ والے، وہ خوش قسمت لوگ جنہیں قیامت کے روز ان کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کا حساب بہت آسان لیا جائے گا، اصحاب الیمین۔ اسی طرح اصحاب الناری، نارن کہتے آگ کو، اور النار سے مراد ہے خاص آگ یعنی جہنم کی آگ۔ تو اصحاب الناری کا مطلب ہے آگ والے یعنی جہنم والے، ایسے مجرم لوگ جو قیامت کے دن جہنم میں جھونکے جائیں گے، اصحاب الناری۔ اور اس کے برعکس اصحاب الجنتی، جنت والے، وہ خوش قسمت لوگ جنہیں ان کے ایمان اور اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت، اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ نہیں ہے برابر آگ والے اور جنت والے، جنت والے ہی کامیاب ہوں گے۔ ناظرین، یہ دو اسم ہیں، نارن اور جہنم۔ اگر کہنا ہو جہنم کی آگ، اب جہنم اس میں علم ہے، یعنی یہ اس جگہ کا ذاتی نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مجرموں کو سزا دینے کے لیے بنائی ہے۔ جہنم یہ اس کا ذاتی نام ہے، اس میں علم ہے، اور اس پر تنوین نہیں ہوتی۔ یہ ہم اعراب کے ٹاپک میں پڑھ چکے ہیں کہ اکثر اس میں علم جو ہیں ان پر تنوین نہیں ہوتی، بلکہ ان پر ایک حرکت یعنی پیش ہوتی ہے، اور ایسے اسم جو ہیں ان پہ حالت رفع میں پیش ہوتی ہے، حالت نصب میں زبر اور حالت جر میں بھی زبر۔ ایسے اسموں کو کہتے ہیں غیر منصرف اسم۔ تو اس سے مرکب اضافی بناتے ہیں۔ اگر کہنا ہو کہ جہنم کی آگ، جہنم کی آگ، تو نارن سے مضاف، الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، نارو، اور جہنمو سے حالت جر، اب یہ جہنمی نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے، ایک حرکت والا اسم ہے۔ یہ حالت جر میں بھی کسرہ یعنی زیر قبول نہیں کرتے، ان پر حالت نصب اور حالت جر دونوں میں زبر ہوتی ہے۔ تو یہ ہوگا نارو جہنما۔ لیکن یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حالت نصب ہے، بلکہ کہیں گے کہ یہ حالت جر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کا قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرکب اضافی میں جو مضاف ہے وہ اپنے مضاف الیہ کو حالت جر میں لے جاتا ہے۔ تو جہنمو سے حالت جر جہنم، نارو جہنم، جہنم کی آگ۔ قوم اور یونسو، اگر ہم نے کہنا ہو کہ یونس علیہ السلام کی قوم، تو یہ بھی مرکب اضافی ہوگا۔ کیسے؟ الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، تو قومو، اور یونسو سے حالت جر یونسا، غیر منصرف اسم، حالت جر میں کسرہ قبول نہیں کرے گا، یونسا، یونس علیہ السلام کی قوم۔ اگر کہنا ہو کہ نوح علیہ السلام کی قوم، تو قوم
اور نوحن، نوحن تنوین کے ساتھ ہے، تو الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا بن گیا قومو، اور نوحن سے حالت جر نوحن، کیونکہ یہ تنوین والا اسم ہے، اس پہ حالت جر میں کسرہ یعنی زیر آئے گی، بنے گا قوم نوحن، نوح علیہ السلام کی قوم، قوم لوطن، لوط علیہ السلام کی قوم، اور اسی طرح قوم ہودن، ہود علیہ السلام کی قوم، قوم صالحن، صالح علیہ السلام کی قوم۔